إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. محترم حاضرین اور حاضرات، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے جو ہم سب کا اکیلا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے. وہی بارشیں برسانے والا ہے، وہی اناج اگانے والا ہے. اسی نے پہاڑوں کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو اسی نے پیدا کیا. انسان کا خالق اور انسان کا مالک اور انسان کو رزق دینے والا، حیوانوں کو رزق دینے والا صرف وہ اللہ اکیلا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. مطلب یہ کہ نہ اس کی ذات سے کوئی پیدا ہوا ہے، اور ہر چیز اسی کی مخلوق ہے. وہ اکیلا خالق ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو پیدا کرنے والا نہیں ہے. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس مناسبت سے آج جمعہ کا عنوان ہے انسان کو گمراہ کرنے کے شیطانی طریقے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا
تو ساتھ میں اللہ رب العالمین نے شیطان کو بھی ہمارے ساتھ لگا دیا ہے۔ ہم جو بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کریں گے تو شیطان اس کے مخالف ہم کو حکم دے گا، اور شیطان کہے گا کہ اچھا کام ہرگز مت کرو، بلکہ برائی کی دعوت دے گا اور برائی کی طرف انسان کو بلائے گا۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ انسان کی جسم کے اندر اس کے رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے، شیطان بھی خون کے ساتھ دوڑتے رہتا ہے، اور شیطان بھی انسان کو گمراہ کرنے کی پوری کوششیں کرتے رہتا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطان بھی انسان کے جسم کے ساتھ دوڑتے رہتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، اور اس شیطان کو اللہ نے جنت سے نکال دیا، جس کی وجہ سے اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں قیامت تک تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، صحیح راستے سے تیرے بندوں کو ہٹا دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، تو اور تیرے ساتھ میں جتنے رہنے والے ہیں سب میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو، لیکن میرے نیک بندوں کو تم کبھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ اور شیطان کو اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تیرے بہکاوے میں آ کر کے انسان بھی تیرے بہکاوے میں چلے گئے تو میں تجھ کو، تیری ذریت کو اور سارے ان لوگوں کو جو تیری پیروی کریں گے، میں سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے، تیرا بس میرے نیک لوگوں پر ہرگز نہیں چلے گا۔ تو شیطان نے کہا، اللہ میں پوری طریقے سے تیرے نیک بندوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی پڑھی، قال، شیطان نے کہا، فبما اغویتنی، اے اللہ جس انسان کی وجہ سے، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اس نے اللہ سے وعدہ کیا میں ضرور بضرور ان کے سیدھے راستے پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ شیطان کا وعدہ ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے تاکید کے ساتھ لَأَقْعُدَنَّ، لام تاکید، نون تاکید، اور پھر جو ہے خبر پر بھی تاکید آ رہا ہے، کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، جو تیرا سیدھا راستہ، جو جنت کی طرف پہنچنے والا راستہ ہے، میں اس راستے پر جا کر بیٹھ جاؤں گا اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان نے کیا وعدہ کیا؟ شیطان نے کہا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اس نے کہا، اللہ میں ایسے تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا کہ ایک بندہ بھی تیرا شکر کرنے والا تو نہیں پائے گا۔ شیطان اس کام کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا، سامنے آ کر گمراہ کروں گا، پیچھے جا کر کے، دائیں سے بائیں سے، ہر طرح سے اور ہر طریقے سے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 4540 پر 8، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، ما من مولود الا والشیطان یمسہ حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان ایاہ غیر مریم وابنہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے ہاتھ میں سوئی کی طرح ایک باریک چیز ہوتی ہے،
اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان وہ سوئی لے کر کے بچے کو کچوکا لگاتا ہے، بچے کو زخم کرتا ہے، اس زخم کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے بچہ فوراً نہیں روتا، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد بچہ رونے لگتا ہے، اور ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں جب بچہ روتا ہے تو اس کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو شیطان کا کام ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بچے کے شروع ہی میں شیطان کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے، اور شیطان ایک چھوٹی سی سوئی کی طرح کوئی چیز لے کر کے اس کو زور سے کچوکا لگاتا ہے، دباتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی اس سے چھوٹا ہوا نہیں ہے، دنیا میں صرف 2 لوگ ہیں جو اس سے مستثنا ہیں، صرف 2 لوگ ہیں جو اس سے مستثنا ہیں۔ ان کو شیطان نے کوشش کی لیکن شیطان اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، وہ ہیں مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں کو شیطان نے بھی کچوکا لگانے کی کوشش کی، لیکن حدیث میں آیا اس نے کپڑے میں جو ہے سوراخ کیا، لیکن مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو اللہ نے اس سے حفاظت فرمائی۔ باقی دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب انسان شیطان ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور یہ پیچھے جو پڑا ہوا ہے یہ آج کل یا جوان ہونے کے بعد یا کمانے کے بعد نہیں، بلکہ جیسے ہی انسان پیدا ہو جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد سے ہی شیطان کا وسوسہ اور شیطان کی چالیں وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں؟ کیا آپ کو بھی شیطان نے ایسا ہی کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں مجھے بھی شیطان نے ایسا ہی کیا، لیکن میرا شیطان میرے تابع ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن میرا شیطان میرے تابع ہو گیا ہے، مجھے وہ صرف بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاصیت ہے۔ حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کے بعد سے ہی شیطان کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شیطان کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اچھا کام مت کرو ورنہ تمہیں ایسا نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا۔ اس طرح شیطان انسان کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنن نسائی کی حدیث نمبر 3130/6، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الشیطان قعد لابن آدم بأطرقه، شیطان انسانوں کے راستوں پر بیٹھ جاتا ہے، فقعد له بطریق الاسلام، اگر کوئی انسان مسلمان ہونا چاہتا ہے تو وہ اسلام کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے باپ دادا کے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہو، باپ دادا کے دین سے روگردانی کیوں کر رہے ہو، تمہیں اس سے نقصان ہوگا۔ اگر وہ انسان شیطان کی اطاعت کر کے اپنے اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کو قبول نہیں کرتا، تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے ہر وہ کام جو انسان کو جنت تک پہنچانے والا ہوتا ہے، جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، ہر اس راستے پر شیطان بیٹھ جاتا ہے اور شیطان انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جو کام جتنا اہم ہوتا ہے، جس کا ثواب جتنا زیادہ ہوتا ہے، شیطان اس کام سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور شیطان اس چیز میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 750/1، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان دیکھو انسان کو پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ انسان مسلمان مسجد کی طرف نہ آئے، نماز کی طرف نہ آئے، مسجد کو نہ آئے، شیطان اس کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، جب ہمارے کانوں میں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، صرف اس کی عبادت کرو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں،
مؤذن 5 مرتبہ دن میں مائک سے اعلان کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں ایک وقت بھی یہ خیال نہیں آتا کہ مؤذن کے اذان کا جواب دیا جائے۔ مؤذن جو ہم کو چیخ چیخ کر بلا رہا ہے، کہہ رہا ہے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، سجدہ کر کے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگو، وہ دینے والا ہے۔ باہر لوگوں سے پوچھتے ہوئے مت پھرو، وہ کوئی بھی دینے والے نہیں ہے، صرف اللہ کا دربار ایسا ہے جو انسان کو مالا مال کر سکتا ہے۔ مؤذن 5 مرتبہ اس کی صدا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، مگر وجہ کیا ہے کہ آدمی اس کو سن کر کے بھی انسنی کر دیتا ہے، مؤذن کے سوال کا جواب نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمارے دلوں میں خیال پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ان سب نفسیات کو مار کر کے اپنے وقت کی قربانی دے کر کے مسجد کو حاضر ہونے کی بھی کوشش کرتا ہے تو شیطان یہاں بھی چالیں چلتا ہے، شیطان یہاں بھی کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ بندہ اس کے دل پہ ایمان زور غالب آ گیا، اب وہ ایمان کو دیکھ کر کے نماز سے مسجد کو آ بھی گیا، تو میں کیسے کوشش کر کے اس کو اپنی نماز سے غافل کروں؟ یہ شیطان کوششیں کرتا ہے۔ شیطان کی کوشش وہ کبھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی ہارتا نہیں ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں اتنی کوشش کیا، یہ بندہ میرے جال میں پھنس نہیں رہا ہے، میرے جال میں پھنس نہیں رہا ہے، چھوڑ دوں گا، یہ جو اچھی عبادت کرنا ہے کر لے۔ شیطان کبھی ایسا نہیں کہتا، بلکہ شیطان اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، چلو میں اس کو نماز سے نہیں روک سکا، مسجد کو آ گیا، اب مسجد کو آنے کے بعد بھی میں کیسے وسوسے اس کے دل کے اندر پیدا کر کے اس کی نماز کو باطل کر دوں، اس کے نماز کو ناکام کر دوں، میں کیسے کوشش کروں؟ شیطان اس کی بھی کوشش کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان، جیسے ہی مؤذن نماز کے لیے اذان دیتا ہے تو جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے شیطان دوڑ کر کے بہت زور سے بھاگ جاتا ہے، ایسی جگہ بھاگتا ہے جہاں اس کے کان میں اذان کی آواز نہ پہنچے، وہاں تک بھاگ جاتا ہے، کیونکہ شیطان اذان کی آواز کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی اذان دے اور اللہ کے بندے وہ مسجد کے قریب آ جائیں۔ تو جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے شیطان دوڑ لگاتا ہے، زور سے بھاگتا ہے تاکہ اس کے کان میں مؤذن کی اذان نہ پہنچے۔ بہت دور بھاگنے کے بعد جب اذان مکمل ختم ہو جاتی ہے تو اب شیطان تلاش کرتا ہے، ایسی جگہ تلاش کرتا ہے، ایسی جگہ تلاش کرتا ہے کہ جس سے پھر وہ دوبارہ مسجد کے قریب آتا ہے۔ شیطان مسجد کے قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ کون کون مسجد میں آئے ہیں اور کون کون باہر ہیں، وہ تو اس کے ساتھی ہیں۔ جو مسجد کے باہر ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، جو مسجد میں آئے ہیں وہ شیطان کے دشمن ہیں۔ اب شیطان اپنے دوستوں کو تو راستے پہ چھوڑ دیا، لیکن جو دشمن اس کے مسجد میں آئے ہوئے ہیں اب اس کو کیسے گمراہ کریں یہ کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے وہ مسجد کو آ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَإِذَا سُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ، جیسے ہی مؤذن نماز کے لیے اقامت کہتا ہے تو وہ اقامت سن کر کے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے، اتنی زور سے بھاگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَلَهُ زُرَاتٌ، اس کے بھاگنے کی آواز بھی ہوتی ہے، جیسے کوئی بھاگتے وقت جو ہے منہ سے زور سے آواز نکالتا ہے۔ شیطان زور سے جیسے ہی مؤذن اقامت کہتا ہے، قد قامت الصلاۃ کہتا ہے، نماز کھڑی ہو گئی کہتا ہے، یہ آواز سن کر کے شیطان زور سے بھاگتا ہے، ایسا بھاگتا ہے جہاں تک کہ اس کی مؤذن کی آواز اسے نہ پہنچے۔ دیکھو شیطان انسان کو گمراہ کرنے میں، راستے سے اس کو بھٹکانے میں کتنی کوشش کر رہا ہے۔ اذان ہوئی تو بھاگ گیا، اقامت ہوئی تو بھاگ گیا۔ تو شیطان اپنے کام میں کسی بھی طریقے سے مایوس نہیں ہو رہا
اور کبھی جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ اتنا کام میں کیوں کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے شیطان اقامت کی آواز سن کر کے بھاگ جاتا ہے، جیسے ہی اقامت ختم ہو جاتی ہے اب شیطان یہ نہیں بولتا ارے چلو میرا تو کام ناکام ہو گیا، میرا اتنا منع کرنے کے باوجود بھی لوگ مسجد میں آ گئے، اب میں کیسے ان کو گمراہ کروں، یہ نہیں سوچتا۔ شیطان بھاگنے کے بعد جیسے اقامت ختم ہو جاتی ہے پھر مسجد میں آ جاتا ہے، پھر مسجد میں دوڑ کر کے آتا ہے۔ اب شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کے دل میں خیالات پیدا کرنا، یخطر فی بالی، شیطان انسان کے دلوں میں خیال پیدا کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا، شیطان کہتا ہے فلاں بات کو یاد کرو، فلاں اس بات کو یاد کرو، فلاں اس بات کو یاد کرو، یہاں تک کہ یاد دلاتے 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 اب انسان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا اصل ثلاثا عن اربع کہ اس نے 3 رکعت نماز پڑھی ہے، 4 رکعت نماز پڑھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، ضم سورہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، خیر اولا میں بیٹھا کہ نہیں بیٹھا، یہ قاعدہ کون سا ہے، یہ رکعت کون سا ہے۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، یہ حال ہو جائے۔ شیطان دیکھیے کس طرح انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی ہارتا نہیں ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے۔ اب انسان کو اللہ کے رسول نے فرمایا جب مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو شیطان دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے آپ کو زندگی کی کوئی بھی چیز آپ خالی جب گھر میں بیٹھے ہیں یاد نہیں آتی، لیکن جیسے ہی آپ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو رکعت اولا میں رکعت ثانیہ میں آپ کو بہت ساری باتیں یاد آتی رہیں گی۔ یہ یاد کون دلاتا ہے؟ شیطان دلاتا ہے۔ شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان نماز سے غافل ہو جائے۔ اب اللہ کے رسول نے شیطان کا جو بھی طریقہ ہے اس کا توڑ اللہ کے رسول نے بتایا ہے، شیطان کے جو بھی وسوسے ہیں، اس کے پھندے ہیں، اس کے ہتھ کنڈے ہیں، ہر چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان کو نماز میں شیطان گمراہ کرے، اس کو بھٹکا دے تو انسان کو معلوم نہیں کہ اس نے 3 رکعت پڑھی کہ 4 رکعت پڑھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کم پر یقین کر لے، کم پر یقین کر لے، شک ہے 3 اور 4 میں، شک ہے 3 اور 4 میں، شک صرف 4 میں ہے، 3 میں یقین ہے، تو انسان 3 رکعت سمجھ لے اور 1 رکعت ایکسٹرا پڑھ لے، اور وہ ختم ہونے کے بعد پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اللہ رب العالمین اس کے جو وسوسے ہیں اس کو اللہ معاف فرما دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان اتنی کوشش کرنے کے باوجود جب وہ ناکام ہو جاتا ہے کہ انسان کو سجدہ کرنے سے منع کرنا چاہتا تھا، ناکام ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے خاد یبکی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان کو اتنا گمراہ کرنے کے بعد شیطان ناکام ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے شیطان کو اس کے گمراہ کن راستوں کو بچنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ طریقے بتائے۔ انسان جب 2 سجدہ کرتا ہے تو شیطان کونے میں کھڑے ہو کر کے رونے لگتا ہے، اس کے رونے کی آواز بھی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا کیا حال ہے، شیطان کہتا ہے انسان کا کیا حال ہے، مجھے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، میں نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے مجھے جنت سے نکال دیا، میں بھی اس انسان کو سجدہ کرنے سے منع کر رہا ہوں مگر یہ سجدہ کر رہا ہے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے اور میرے لیے جہنم ہے۔ اسی سجدے کو روکنے کی میں نے اتنی کوشش کی، نماز اذان ہوتی ہی دوڑ گیا، اقامت ہوتی ہی دوڑ گیا، پھر آیا، اتنی کوشش کی، اس کے باوجود یہ اللہ کا بندہ ہے کہ 2 سجدے ایکسٹرا کر رہا ہے اور اس کو اللہ نے جنت دی۔ میرے بھائیوں، شیطان انسان کا پیدائشی دشمن ہے، وہ ہمارے باپ آدم کا دشمن تھا، وہ حوا کا دشمن تھا، اور پیدا ہوتے ہی اس نے ہم سے دشمنی شروع کر لی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، تم اس کو اپنا دوست مت بناؤ۔ جو انسان شیطان کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ شیطان کے ساتھ کل قیامت کے دن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں، شیطان کو اپنا دوست نہ سمجھیں۔ جو بھی خیر کی چیزیں ہیں، جو بھی بھلائی کی چیزیں ہیں،
شیطان اس سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ مجادلہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا شیطان نے ان پر اپنا سایہ بنا لیا ہے، شیطان نے ان کو اپنے پناہ میں لے لیا ہے، اور شیطان نے اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کی جماعت والے ہیں، جو شیطان کی گروہ ہیں، اور خوب سن لو کہ شیطان کی یہ گروہ ہی خسارہ اٹھانے والی ہے، ناکام ہونے والی ہے۔ بھائیو، اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے کم وقت میں کچھ ایسے اعمال بتائے ہیں کہ ان کے کرنے سے انسان کو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ بہت چھوٹا چھوٹا عمل ہے، لیکن ان اعمال سے شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان دور رہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ ان دو عادتوں کو اپنائے تو اس کے لیے جنت واجب ہے، وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا، لیکن وہ بہت آسان عمل ہے، بہت چھوٹا سا عمل ہے، کوئی بڑا عمل نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، اور اس طریقے سے جو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد جب انسان ان چیزوں کی پابندی کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ عمل چھوٹا ہے، اور یہ عمل ہر نماز کے بعد کرنا ہے، سونے سے پہلے کرنا ہے۔ یہ عمل انسان بس سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کوئی بڑے الفاظ نہیں ہیں، مطلب اس کے لیے انسان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ان الفاظ کو اگر انسان کہے گا تو اللہ رب العالمین شیطان سے اس کی حفاظت کر کے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن ذرا سوچئے، ہم میں سے کون انسان ہے جو ان چیزوں پر عمل کرتا ہے؟ کوشش بھی کرتا ہے تو شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بھائیو، شیطان کے بہت سارے وسوسے ہیں، انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اور خود اپنے آپ پر خرچ کرنے سے شیطان روکتا ہے۔ شیطان کنجوس ہے اور کنجوسی کا ہی وہ حکم دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کا وعدہ کرتا ہے اور شیطان تم کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان فقر کا وعدہ، فقر مطلب محتاجی کا وعدہ، تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے۔ محتاجی اور تنگ دستی کا وعدہ کیوں کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، کما کر کے خود پر خرچ کرو گے، اولاد پر خرچ کرو گے، یا غریبوں پر خرچ کرو گے تو تمہارا مال ختم ہو جائے گا۔ شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے، محتاجی کا وعدہ کرتا ہے، اور شیطان حکم دیتا ہے برائی کے کام کرنے کا۔ انسان خود کے لیے 5000 کے جوتے خریدے گا، لیکن جب کسی غریب کو دینے کی باری آئے گی یا کسی مسجد کے تعاون کا مسئلہ آئے گا، 50 روپے دینے کے لیے بھی شیطان کہے گا اپنی محنت کی 50 روپے کمائی مسجد کو کیوں دے رہا ہے، جبکہ 5000 کے جوتے اس نے لیے، جو چپل پہننے کے ہیں وہ 5000 کے لیے، تو اس میں شیطان کہتا ہے یہ تو تیرا پیسہ ہے، تو جیسے چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ لیکن وہی جب دین کے معاملے میں جس کے دینے سے ثواب کی امید ہو، جس کے دینے سے یہ ہو کہ اللہ اس کے مال میں اضافہ کر رہا ہے، ایسی صورت میں شیطان کہے گا کہ تو ایسا اپنا محنت کا کمایا ہوا پیسہ ایسے کیوں دے رہا ہے؟ تو شیطان کہے گا کہ اگر تو دے گا تو غریب ہو جائے گا۔ تو شیطان غلط کام کا حکم دیتا ہے، اور شیطان جو ہے برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن اللہ رب العالمین مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ حاضرین، شیطان دیکھو، جیسے میں نے کہا، شیطان دیکھو ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے پیدائش سے لے کر کے ہمارے مرنے تک بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے،
اور پیدائش سے لے کر کے مرنے تک بھی وہ کبھی بھلائی کا حکم نہیں دیتا۔ خلق للشر، شیطان پیدا ہی شر کے لیے کیا گیا ہے، اس سے کبھی بھلائی کی امید نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے شیطان کی کتنی محنت ہے، دیکھیں دن بھر کتنی محنت کرتا ہے شیطان۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ سوتا، صحیح بخاری میں ہے، جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے تکیے کے پاس آتا ہے، اس کی گدی پر 3 گھانٹیاں باندھتا ہے، گدی پر 3 گھانٹیاں باندھتا ہے اور بولتا ہے علیک لیل طویل فرخد۔ شیطان کہتا ہے بہت لمبی رات پڑی ہوئی ہے، رات بہت لمبی ہے، آرام سے سو جا۔ کب؟ جب انسان اللہ کو یاد نہیں کرتا، سوتے وقت کی دعا نہیں پڑھتا، بستر کو جھاڑتا نہیں، معوذتین نہیں پڑھتا، قل هو اللہ احد نہیں پڑھتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، ویسے ہی موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے، ویسے ہی جو ہے باتیں کرتے کرتے سو جاتا ہے، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ سونے کی دعا پڑھی، نہ ذکر کیا، کچھ بھی نہیں کیا، تو شیطان اس کے تکیے کے پاس آتا ہے، اس کی گدی پر 3 گھانٹیاں باندھ دیتا ہے اور بولتا ہے علیک لیل طویل فرخد، رات بہت دیر تک پڑی ہوئی ہے، سو جا۔ پھر جب حدیث میں آیا وہ پوری رات شیطان کی نگرانی میں سوتا ہے، وہ بندہ وہ پوری رات شیطان کی نگرانی میں سوتا ہے اور شیطان تھپک تھپک کر کے سلاتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی نماز ختم ہو گئی اور دروازہ اس کا 9 بجے گھر کا کھلا، تب تک وہ سوتا ہی رہا۔ شیطان اس سے بڑا خوش ہو جاتا ہے، شیطان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے اس کا بھی علاج بتایا، اس کا بھی علاج اللہ کے رسول نے بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ اگرچہ کہ بھول کر کے اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے دعا نہ پڑھتے ہوئے سو گیا، جب وہ صبح میں اٹھا سب سے پہلے فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، سو کر اٹھنے کے بعد دعا پڑھا، اللہ رب العالمین اس کی 1 گھانٹی کھول دیتے ہیں۔ وَإِن تَوَزَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةً ثَانِيَةً، اور پھر جب وہ وضو کرتا ہے، اللہ کا نام لے کر کے وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گھانٹی بھی کھل جاتی ہے۔ وَإِن صَلَّ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَهُ كُلُّهُ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اور پھر جب وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ساری کی ساری گھانٹیاں کھول دیتے ہیں۔ بھائیو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے شیطان لگا کتنی محنت کرتا ہے۔ دیکھو رات میں آنا، گھاٹیاں ڈالنا اور جو ہے ہر طرح سے انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرنا، کتنی محنت کر رہا ہے شیطان۔ کیا ہم اچھے کام کے لیے محنت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم جنت میں داخل ہونے کے لیے محنت نہیں کر سکتے؟ شیطان کو اللہ نے ہمارا دشمن کہا ہے، کیا شیطان کو ہم اپنا دشمن نہیں بنا سکتے؟ شیطان کے بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں گمراہ کرنے کے، وہ ہر طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائیو، شیطان انسان کے گناہوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، شیطان کا کام ہی ہے۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں شیطان معمول، اس کے کیا، یہ کیا بھی نہیں، اللہ اس کو معاف کر دیتا، ایسا دل میں خیال آتا ہے۔ اور اہل حدیثوں کا تو کیا بولنا، اہل حدیثوں کا تو یہی مسئلہ ہے، یہی مقصد ہے، ہمارے ساتھ توحید ہے، ہم ضرور جنت میں داخل ہوں گے، چاہے کچھ بھی کر لو۔ ایسا ہے کہ گویا کہ سرٹیفکیٹ کسی کی طرف سے مل گئی، امام صاحب کی طرف سے، آپ جو بھی کرو بھائی جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ ایسا نہیں میرے بھائی، شیطان جنت سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم میں داخل کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اسی کام کے لیے لگا ہوا ہے۔ ہم بڑے بڑے گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور معمولی گناہ کا تو تصور ہی ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ حسد معمولی گناہ ہو گیا، چغلی معمولی گناہ ہو گیا، گلے شکوے شکایتیں معمولی گناہ ہو گیا، سود معمولی گناہ ہو گیا، گیمز معمولی گناہ ہو گیا، اللہ کے ذکر سے غافل معمولی گناہ ہو گیا، کسی کے سامنے اس کی بے عزتی معمولی گناہ ہو گیا۔ جبکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، کسی انسان کی بے عزتی اس کے سامنے کرنا اللہ کے بنائے ہوئے کعبۃ اللہ کو گرانے سے بھی زیادہ جرم ہے۔ اللہ نے فرمایا کسی بے گناہ انسان کی بے عزتی لوگوں کے سامنے کرنا اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ کو گرانا جتنا بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بڑا گناہ کسی انسان کی عزت پر حملہ کرنا ہے۔ اب ہم نے کیا سمجھا، اس کو معمولی سمجھ لیا، سب کے سامنے
اچھے آدمی کو گالی دے رہے ہیں, برا بول رہے ہیں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے معمولی سمجھ لیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے. ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے, کسی کو کچھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا. ابو ہریرہ نے کہا انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر وان کن لنعدها فی عہد رسول اللہ من الموبقات. فرمایا لوگو تم ہمارے آنکھوں کے سامنے, ابھی اللہ کے رسول کا انتقال ہو کے چند دن ہوا ہے, ہمارے آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے کام کر رہے ہو, یہ کام تمہارے آنکھوں کے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک ہیں. یہ گناہ تمہارے آنکھوں کے نزدیک بال سے بھی زیادہ باریک ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ان کو موبقات یعنی ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے سمجھتے تھے. معلوم ہوا میرے بھائیوں, ہم چند گناہوں کو معمول سمجھتے ہیں, لیکن شیطان ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہمیں جہنم تک پہنچا دیتا ہے. حاضرین, آج شراب, جوا اور اس قسم کی ساری چیزیں ہم نے اس کو معمولی سمجھ لیا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. لوگو یہ جوا, یہ شیطان کے کام, یہ شراب, یہ ساری چیزیں شیطان کے کاموں میں سے ہیں. ان سے بچو, ان سے بچو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. شیطان جوا کھلا کر کے اور شراب پلا کر کے, گندے کاموں کے قریب کر کے تم کو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے دور کرنا چاہتا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا خرابی آ گئی, اپنے آپ کو حدیث پر عمل کرنے والوں کے اندر کیا خرابی آ گئی. ہمارے اولاد, ہمارے ساتھی, ہمارے ساتھ میں رہنے والے جلدی مالدار بننے کے لیے, مال اپنے پاس حاصل کرنے کے لیے کیا کیا غلط کام اور کیسے کیسے غلط طریقے اپنا رہے ہیں. جوا تو عام ہو گیا. پہلے کے زمانے میں سڑکوں پہ جوا کھیلا جاتا تھا تو ہمارے بڑے بزرگ ہم کو جو ہے مار کر کے بھگا دیتے تھے اور اس کام سے ہم باز آ جاتے تھے. آج جوا ہمارے ہاتھوں میں ہے. موبائل جوے کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے. یہ گیمز, یہ جوے, جس کی وجہ سے اچھی اچھی خوشحال زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. کوئی گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے, کوئی بچوں کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہا ہے. یہ کیسا ماحول ہے. شیطان ہم کو کس طرح اپنے پھندے میں, اپنے جھانسے میں پھنسا رہا ہے. افسوس کا مقام ہے. ایک باپ اپنے بچے کی صحیح تربیت نہ کر کے اس کے بھاگ جانے پر افسوس کرتا ہے. ایک باپ اپنے بچے کی صحیح تربیت نہ کر کے اس کے شراب پینے پر افسوس کرتا ہے. ایک باپ اپنے بچے کی صحیح تربیت نہ کر کے جب بچہ اس کے سامنے زور زور سے آواز کرتا ہے تو دوسروں کو بولتا ہے کیا کریں مولوی صاحب, بچے ہماری بات نہیں مانتے, ہمارے سامنے زور زور سے باتیں کرتے ہیں. افسوس کا مقام ہے میرے بھائیوں. تربیت اولاد کی ایسی کی جائے کہ بچہ سامنے کھڑے ہونا تو کیا, ہمارے سامنے آنکھ لڑا کر کے بات نہ کرے. ہم نے دولت کما لیا, اپنے مال کما لیا, بڑے بڑے اونچے محلات بنا لیے, سب کچھ بزنس ہم نے اپنی اولاد کا سیٹ کر دیا. اگر صحیح تربیت ہم نے اپنی اولاد کی نہیں کی تو ہماری اولاد شیطان کے دوست ہیں. یہ سمجھ لو ہماری اولاد شیطان کے دوست ہیں. آج افسوس پر منبر رسول سے یہ بات کہنے پر میں مجبور ہو رہا ہوں کہ ہمارے اولاد میں جوئے کی لت پڑ گئی ہے, شراب کی لت پڑ گئی ہے, زنا کی لت ہمارے مسلمانوں کے اندر, ہمارے بھائیوں کے اندر جو نمازی ہیں, جو دیکھنے پہ جو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے پابند اور بہت بہترین آدمی ہیں, لیکن ایسے لوگوں کے نزدیک بھی اپنے دلوں میں کھوٹ ہے. شیطان اس میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ جوا, یہ شراب, یہ زنا, یہ چوری, یہ ساری چیزیں ہم کو جنت سے دور کر رہی ہیں, جہنم سے قریب کر رہی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہوئے, اگرچہ کہ ہم اپنی اولاد کے لیے گھر نہ بنائیں کوئی بات نہیں ہے, ان کے لیے جائیداد نہ خریدیں کوئی بات نہیں ہے, ان کے لیے فیوچر کا انتظام نہ کریں کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کا انتقال ہوا, اللہ کے رسول کا انتقال ہوا. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں گھر میں کھانے کے لیے ایک روٹی بھی نہیں تھی. اللہ کے رسول کا انتقال ہوا,
گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول نے تربیت اپنی بیویوں کی بھی ایسی کی، اپنی اولاد کی بھی ایسی کی۔ فاطمہ زندہ تھی اللہ کے رسول کے انتقال کے وقت، ان سب کی تربیت اللہ کے رسول نے ایسی کی کہ آپ نے ان کے لیے بنگلے نہیں بنائے، محلات نہیں بنائے۔ آج بھی آپ جا کر کے مدینے میں دیکھ لیجیے کیسا گھر تھا فاطمہ کا، کیسے گھر تھے حضرت علی کے، خود اللہ کے نبی کا گھر کیسا تھا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر کیسا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات اچانک میں میری خالہ میمونہ کے گھر گیا تاکہ ان کے گھر میں جا کر کے سو سکوں۔ میں نے دیکھا اللہ کے رسول سو چکے ہیں، اب مجھے سونے کی جگہ نہیں ہے، اتنا چھوٹا سا گھر تھا، ایک بچہ بھی آ جاتا تو گھر میں سونے کی جگہ نہیں تھی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں خالہ کے گھر گیا، میمونہ کے گھر، دیکھا اللہ کے رسول اور میمونہ دونوں لمبے سو گئے ہیں، مجھے سونے کی جگہ نہیں ہے، ایڈجسٹ کر کے میں ان کے پیروں کے نیچے سو گیا، اتنا تنگ گھر تھا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کی تربیت کیسی کی، انس رضی اللہ عنہ کی تربیت کیسی کی، فاطمہ کی تربیت کیسی کی، اور اپنے سارے امہات المومنین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا۔ اسی لیے اللہ نے انبیاء کو درہم و دینار کا وارث نہیں بنایا۔ اگر اللہ کے رسول چاہتے روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، ان سب کے خزانے آپ کے پاس آ سکتے تھے۔ اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا اے محمد، اگر آپ کہیں یہ احد پہاڑ جو مدینے میں سب سے بڑا پہاڑ ہے نظر آ رہا ہے، اس پورے پہاڑ کو آپ کے لیے سونے کا پہاڑ کر دیں گے، آپ جتنا چاہے پیسہ لے لو، جتنا چاہے سونا لے لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، اللہ مجھے یہ مال پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول تربیت کے لیے آئے تھے، اللہ کے رسول اصلاح کے لیے آئے تھے۔ وہ قوم جو اپنے بچوں کو قتل کرتی تھی، وہ قوم جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتی تھی، وہ قوم جو سب کا حصہ مار کر کھاتی تھی، جوا، زنا، چوری، یہ سب ان کے لیے عام بات تھی، ان کی اصلاح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو صحیح راستہ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ صحابہ کوئی بڑے بڑے خزانے چھوڑ کر کے نہیں گئے، بڑے بڑے خزانے چھوڑ کر نہیں گئے، بڑے بڑے گھر نہیں چھوڑ کر گئے۔ آپ مدینہ جائیے، مدینے میں دیکھیے کہ پورا جتنا آج مسجد نبوی ہے اتنا ہی اللہ کے رسول کے زمانے میں مدینہ تھا، چھوٹے چھوٹے معمولی گھر تھے۔ جب اللہ کے رسول کے گھر کی یہ حالت تھی تو آپ دوسرے صحابہ کے گھروں کا اندازہ لگائیے۔ حاضرین، گھر بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دکان سجانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے بینکوں میں جائیداد جمع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ اچھی تربیت کیجئے، آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کی اولاد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے انتقال کے بعد بچے جائیداد کی تقسیم میں لڑ پڑیں اور کہے کہ میرے باپ نے کیا کیا، زندگی بھر کما کر گیا، صحیح سے انصاف نہیں کر سکا۔ ایسی باتیں ہماری اولاد ہمارے حق میں نہ کرے۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے آج جوا اور شراب اور اس قسم کی ساری چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ یہ سب شیطان کے کام ہیں، ان چیزوں سے بچو، توبہ کرو۔ ہم سب دیکھتے ہیں کتنے نوجوان ساتھی ہمارے تھے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ کل تھے آج نہیں ہیں، وہ گزشتہ جمعہ تھی اس جمعہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے سامنے کتنے جنازے دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھوں کا نظارہ نہیں ہے۔ اپنے کندھوں پر کتنے جنازے اٹھا رہے ہیں، یہ آنکھوں کا نظارہ نہیں ہے۔ کون کس نے کتنا کمایا، کیا ساتھ لے کر کے گیا۔ قارون بھی مرا اور جو ہے شداد بھی مرا، لیکن کوئی کچھ ساتھ لے کر کے نہیں گیا۔ ہمارا اچھا عمل ہمارے ساتھ میں آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، شیطان کو اللہ نے ہمارا دشمن کہا ہے، ہم شیطان کو اپنا دشمن بنائیں، شیطان سے کبھی دوستی نہ کریں۔ شیطان سے جو دوستی کرے گا وہ شیطان اس کو جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا۔ میرے بھائیوں، کہنے کی باتیں تو بہت تھیں مگر وقت مجھے اجازت نہیں دیتا۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دوبارہ ہم سب نوجوان ساتھیوں سے، خصوصیت کے ساتھ میرے نوجوان ساتھیوں سے میں گزارش کرتا ہوں، محنت کرو، کوشش کرو، اور ایک وقت اگرچہ کہ بھوکا سونا پڑ جائے اسے برداشت کرو، مگر حرام کے راستے پہ کبھی مت جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ اس حرام کے راستے کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ کے پاس دولت آ جائے، مگر وہ دولت کبھی آپ کے پاس باقی نہیں رہے گی، کبھی اس سے آپ کی اولاد کا بھلا نہیں ہوگا، کبھی اس سے قوم کا بھلا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ بھوک برداشت کر لو
اور کبھی حرام کا لذیذ لقمہ بھی اپنے نزدیک آنے نہ دو تو انسان کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ہم اگر اس دلدل میں پھنس کر کے پریشان ہوئے تو ہماری اولاد کو اللہ رب العالمین نیک بنائے گا۔ ہم دیکھیں ہمارے کتنے بزرگ گزر گئے، ہمارے دادا پردادا گزر گئے، کبھی عیش و آرام نہیں کیا، کبھی اے سی کی روم میں نہیں سوئے، کبھی جو ہے لگژری کار میں سفر نہیں کیا، اور کبھی بہترین اینڈرائڈ موبائل استعمال نہیں کیا، ویسے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کیا وہ ترقی پر نہیں تھے؟ سب ترقی پر تھے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، لذت کو اپنے قریب آنے کے لیے حرام کام میں اپنا ہاتھ مت ڈالو، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ انسان لذت کے جوش میں آ کر کے حرام کام کر بیٹھے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے باپ دادا اس نے اپنے آدم اور حوا کو جنت سے نکالا تھا، ہم کو بھی جنت سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان کی جگہ جنت میں بھی پکی ہے، جہنم میں بھی پکی ہے۔ صحیح بخاری میں، ہر انسان کی جگہ جنت میں بھی پکی ہے، جہنم میں بھی پکی ہے، دو جگہ بھی نام لکھا ہوا ہے۔ لیکن انسان اگر اچھا کام کر کے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے تو اللہ اس کو جنت کی جگہ پکی کر دیتا ہے، جہنم کی جگہ سے اس کا نام نکال دیتا ہے۔ اور کوئی انسان اگر شیطان کو اپنا دوست بنا کر کے اس کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو جنت میں جو اس کا نام لکھا ہوا تھا اس کو مٹا دیتا ہے اور جہنم کا نام اس کے لیے پکا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن انسان کو جس کے حق میں جنت لکھی ہوئی ہے اس کو جنت میں لے جانے سے پہلے اللہ جہنم دکھاتا ہے، اور جہنم دکھا کر کے اللہ کہتا ہے، دیکھو یہاں تمہارا نام فکس تھا جہنم میں، لیکن تمہارے اچھے عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کے حق میں جہنم مقرر کر دی گئی ہے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کرنے سے پہلے جنت دکھاتا ہے، اور جنت دکھا کر کہتا ہے کہ یہاں تیرا گھر تھا، تیری منزل تھی، لیکن تو نے شیطان کی پیروی کی اور صحیح کام نہیں کیا، تو اس لیے اللہ نے تیرا نام وہاں سے نکال کر کے جہنم میں کر دیا۔ اب وہ افسوس کرے گا، حسرت کرے گا اور کہے گا، اللہ مجھے دوبارہ موقع دے، میں نیک کام کر کے آؤں گا۔ اب اللہ رب العالمین موقع نہیں دے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری سانس تک ہمیں موقع ہے، جب تک ہماری سانس ہمارے جسم میں ہے ہمیں نیک بننے کا موقع ہے۔ انسان بیمار ہونے کے بعد، بستر پر پڑنے کے بعد، یا ایک ہوش و حواس کھو دینے کے بعد اگر یہ کہے کہ اب میں کوشش کروں گا تو اس کی کوشش ناکام رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے عقل دیا ہے، سمجھ دی ہے، ان سارے چیزوں کو اپناتے ہوئے اچھا راستہ اپنائیں، ایسا راستہ اپنائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی زمانہ ہم کو یاد کرے اور ہمارے لیے دعائیں لکھ لے، اور ہر انسان ہمارے حق میں دعا کرے، تو یہ ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کو اپنا دشمن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے مرتے دم تک شیطان سے اللہ دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صراط مستقیم پر چلائے، سیدھے راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر ٹیڑے اور گندے راستے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایک بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک بنائے، اسی کی بندگی و عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمت کی بارشیں نازل فرمائے، برکت کی بارشیں نازل فرمائے۔ اللہ ہمارے دکانوں میں برکتیں نازل فرمائے، ہمارے مکانوں میں برکتیں نازل فرمائے، ہمارے خاندانوں میں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولاد میں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین اچانک آنے والی بیماری سے بچائے، اچانک آنے والی موت سے بچائے، اچانک ہونے والے حادثے سے بچائے، اچانک ہونے والی پریشانیوں سے بچائے۔ اللہ رب العالمین سکون اور راحت کی زندگی ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جوا، شراب، زنا، چوری، ان تمام
تمام چیزوں سے سارے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کمانے اور حلال رزق کھانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔